علماء کرام نے لکھا کہ ایک مائی ہے، اس کی گود میں بچہ ہے، کھانا نہ ملا، پینا نہ ملا، مکے والوں نے بائیکاٹ کر دیا، ان کے ہاتھوں آٹا نہیں بیچنا، غلہ ان کو نہیں دینا، جاؤ ان کو نہیں دینے، پانی ان کو نہیں دینا۔ مسلمانوں کی مختصر سی جماعت ہے، مکے والے دودھ پیئیں، مکھن کھائیں، سبزیاں ترکاریاں کھائیں، گوشت کھائیں۔ خدا کی قسم امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے گھر والے اور مختصر سی جماعت ماننے والوں کے 8 دن کے واقع ہو گئے۔ سرکار دو جہاں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گود میں لے لے کر پیار فرمایا کرتے تھے۔ غربت کی حالت تھی، سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جتنی دولت حضور کے حوالے کی، آپ نے وہ ساری کے ساری غربا میں تقسیم فرما دی۔ اندازہ لگا اس خاتون جنت کی عظمتوں کا کیا کہنا، اس کے مرتبے کا کیا کہنا، جس نے شاب ابی طالب میں 2.5 برس تک کالی کملی والے کے ساتھ ہو کر درختوں کے پتے چبائے۔ زہد و تقوی میں نرالی۔ دنیا کا دستور یہ ہے کہ جب کسی بچی کی والدہ رخصت ہو جائے دنیا سے، ابا کے دل میں اس کی اور الفت بڑھ جاتی ہے اور عظمت بڑھ جاتی ہے۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کے بعد کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم کو فاطمۃ الزہرا کا خاص خیال رہنے لگا۔ نگاہ نبوت نے تربیت فرمائی۔ خدا کی قسم جس جوان پہ ایمان یقین کی حالت میں نبی کی نگاہ پڑ گئی، اس کو اتنا اونچا کر دیا، ساری امت سے اونچا بنا دیا۔ ایک نگاہ نبوت نے جس کو اتنا اونچا کر دیا ہو، جو نبوت کی گود میں پلی ہو، جس نے امام الانبیاء کے ہاتھوں سے کھایا پیا ہو، جس نے امام الانبیاء کے لاکھوں مرتبہ بوسے لیے ہوں، جو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو ابا کہہ کے بلاتی ہو، اور آواز سن کر کالی کملی والے جس کی بےتاب ہو جاتے ہو، کیا کہنا اس فاطمۃ الزہرا کی عظمتوں کا۔ مدینہ پاک میں شادی کے بعد سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ بیمار ہیں، بیمار پرسی کے لیے مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے، دروازے پہ کھڑے ہو کر اجازت چاہی، آؤ مسلمانوں لاہ عمل معلوم کرو، اسلام کے عظیم بانی ساری کائنات کے سردار کا طریقہ کار معلوم کرو۔ بیٹی کے دروازے پہ کھڑے ہو کے فرمایا، فاطمہ میں تیرا ابا آنا چاہتا ہوں، اجازت دو۔ اندر سے گھبرائی ہوئی آواز میں جواب آیا، رونے جیسی آواز میں جواب آیا، آواز آتی، ابا تشریف لانے سے پہلے اپنی چادر اندر پھینک دو پھر تشریف لانا۔ سرکار دو جہاں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر مبارک اندر پھینک دی۔ اس کے بعد آواز آئی، تشریف لے آؤ۔ اندر تشریف لے آئے۔ علماء نے لکھا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، لخت جگر اور میرے جگر کے ٹکڑے کیا بات ہوئی، چادر کیوں مانگی؟ عرض کرنے لگی، ابا بدن پہ اتنا کپڑا نہیں ہے جو آپ کے سامنے پہن کر آ جاؤں۔ ایک اور دوسرے وقت میں مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خاتون جنت کے یہاں تشریف لائے، دیکھا نماز پڑھ رہی ہے۔ نماز پڑھنے کے بعد خاتون جنت رونے لگی۔ آپ نے فرمایا، بیٹی کیوں، کیا گھبراہٹ ہے، کیا بات ہے؟
عرض کرنے لگی ابا جان اتنی تنگ دستی ہو گئی، 4 دن کا فاقہ ہے، بیٹھ کے نماز ادا کر رہی ہوں، کھڑی ہو کر نماز پڑھنے کی ہمت نہیں۔ بڑی تنگ دستی ہے، بڑی پریشانی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے کہ آج میری لخت جگر گھبرا گئی، آج میری نور نظر گھبرا گئی۔ دریائے کرم جوش میں آیا اور فرمایا فاطمہ یہ ذرا مصلی تو اٹھا، اپنا مصلی اٹھایا، نیچا مصلی کے نیچے نظر ڈالی، سونے چاندی کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں۔ فرمایا لخت جگر جتنا تیرا دل کرے اٹھا لے، جتنا دل کرے سمیٹ لے، یہ خزانہ ختم ہونے والا نہیں، پر ایک بات یاد رکھ لے میری۔ فرمایا قل متاع الدنیا قلیل، قل متاع الدنیا قلیل والآخرۃ خیر لمن اتقى ولا تظلمون فتیلا۔ میری بیٹی جتنا دل کرے سونا اٹھا لے، جتنا دل کرے چاندی اٹھا لے، شاہی محل بنا لے، بنگلے بنا لے، کوٹھیاں بنا لے، بڑا کچھ استعمال کر لے، یاد رکھے دنیا ایسی بے وفا ہے، آخرت میں تیرا حصہ نہیں رہنے دے گی۔ آخرت پرہیزگاروں کے لیے ہے، اللہ والوں کے لیے ہے، عیش و عشرت والوں کے لیے نہیں۔ اس زمانے کی اگر بیٹی ہوتی تو کہتی ابا آخرت تو جب آئے گی بھوکے تو ہم مر رہے ہیں، دیکھی جائے گی آخرت میں تو اٹھاتی ہوں۔ خدا کی قسم تاریخ گواہ ہے، علماء نے لکھا ہے فاطمہ الزہرا نے مصلی جھانپ دیا اور کہنے لگی ابا اگر میری آخرت بگڑتی ہے تو میں سونے پہ تھوکنے کو بھی تیار نہیں۔ شاب ابی طالب کا زمانہ ہے، مکہ مکرمہ میں ظالم کافروں نے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی، اہل بیت کو بھی، صحابہ کرام کو بھی ایک پہاڑی کے درے میں قید کر دیا۔ دعا کرو اللہ ایسا وقت ہم پہ نہ لائے، ورنہ آزمائش میں پورا اترنا کسی کے بس کا روگ نہیں ہے۔ وہ تو انہی لوگوں کا حصہ تھا جن کے ساتھ کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم تھے کہ 1-2 دن نہیں 2.5 برس تک درختوں کے پتے نہ ملے۔ علماء اکرام نے لکھا ہے کہ ایک مائی ہے، اس کی گود میں بچہ ہے، جب کھانا نہ ملا پینا نہ ملا مکے والوں نے بائیکاٹ کر دیا، ان کے ہاتھوں آٹا نہیں بیچنا، غلہ ان کو نہیں دینا، جاؤ ان کو نہیں دینے، پانی ان کو نہیں دینا۔ مسلمانوں کی مختصر سی جماعت ہے، مکے والے دودھ پیئیں، مکھن کھائیں، سبزیاں ترکاریاں کھائیں، گوشت کھائیں۔ خدا کی قسم امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے گھر والے اور مختصر سی جماعت ماننے والوں کے 8 دن کے فاقے ہو گئے۔ آج تم بھی سارے جنتی بنے بیٹھے ہو، میں بھی اپنے آپ کو جنتی سمجھتا ہوں۔ یقین جانو اس اسلام کے باغ پہ، اس گلشن محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ، اس نبوت کے چمن پہ جو صحابہ کا خرچ ہوا، جو حضور کا خرچ ہوا، قیامت تک کی ساری امت مل کر 100 میں سے 1 حصہ بدلہ نہیں اتار سکتے۔ کوئی مذاق تھا کلمہ پڑھنا؟ مسلمان ہونے کا اعلان کیا نہیں اور مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹے نہیں۔ نہ وہ عورت کو دیکھتے تھے، نہ وہ مرد کو دیکھتے تھے، نہ وہ چھوٹے بڑے کو دیکھتے تھے، ٹوٹ پڑتے تھے۔ دینی دشمنی ایسی تھی، نہ قبیلے کا کچھ بنتا تھا، نہ برادری کا کچھ بنتا تھا، سارے کے سارے اکٹھے ہو کے مارا کرتے تھے۔
اور کسی پہ کیا ترس کھاتے؟ اسلام میں سب سے پہلی شہادت. تمہیں تو صرف ایک شہید کا پتہ ہے نا، مطلب کا جو ہے صرف ایک. اسلام میں سب سے پہلی قربانی، سب سے پہلی شہادت، سب سے پہلا اتنا بڑا مصیبتوں کا پہاڑ سر پہ اٹھانے والی 70 سالہ ایک مائی ہے. ایسے وقت میں شہادت ہوئی جب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر سامنے اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے. جوان عورت نہیں، قبیلہ ساتھ نہیں، خاندان نہیں، سارا مکہ دشمن ہے. مکے کے چودھری نے سیدہ سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پیروں میں رسے باندھ دیے. ایک اونٹ اس طرف کھڑا کر دیا، ایک اونٹ اس طرف کھڑا کر دیا، اس کے گلے میں رسا ڈال دیا، اس کے گلے میں رسا ڈال دیا، برچا لے کر سامنے کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا او سمیہ بعد آ جا، تو مکے کی بوڑھی عورت ہے، قریش کی بڑی عورت ہے، تیرا احترام کرتے ہیں، بعد آ جا ورنہ تیرے چیر کر ٹکڑے کر دوں گا. اللہ غنی. سیدہ سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے آخری وقت میں اپنے بیٹے کو حضور کی خدمت میں بھیجا اور عرض کرنے لگی میرے آقا میرا دل چاہتا ہے ادھر میرے ٹکڑے ہو، ادھر آپ دیکھ رہے ہو. رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے نے جا کر کے عرض کر دیا. اندازہ لگا کالی کملی والے کے کلیجے پہ کیا بیتی ہوگی صلی اللہ علیہ وسلم. سمیہ کہتی ہے بیٹا جلدی جا، میرے آقا کو میرا جا کے آخری سلام پہنچا دے، آخری سلام میرا پہنچا دے اور عرض کر دے میری تمنا ہے ادھر دم نکل رہا ہو، ادھر آقا تیری جھولی ہو اور میری قبولیت کے لیے دعا ہو رہی ہو. عنہا کے بیٹے کے واپس حضور نے پیغام پہنچا دیا. سبحان اللہ، قربان جاؤں اس مائی کے پیروں سے اڑی ہوئی خاک پہ کہ جس کو پیغام حضور دے رہی ہیں سمیہ پکی رہنا، صبر کرنا، مالک کائنات کی قسم ہے جنت کے دروازے تیرے لیے کھلے ہوئے ہیں اور جنت میں اللہ تعالیٰ تیرا انتظار فرما رہے ہیں. ایک ہمارا زمانہ ہے، ہمارے بیٹے انتظار کر رہے ہیں ابا جان کب مرے تو میں یہ زمین قابو کروں، ابا جان کا جنازہ کب اٹھے تو یہ دکان کے پیسے بانٹوں گا، اس مکان کو یوں کروں گا، یہ بڈھا بڑا خراب کر رہا ہے پتہ نہیں کب مرے گا. یار دنیا مر رہی ہے، اس بڈھے کی موت بھی نہیں آتی. آؤ جس اولاد پہ ساری عمر مرتے ہو گئے وہ تیرے مرنے کی رات دن دعائیں کرتے پھرتے ہیں. سیدہ سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا پیغام سن کر مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. حضور سامنے تشریف لے آئے. ابو جہل کہنے لگا سمیہ کلمے کا انکار کر دے. سیدہ سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دے دیا او مکے والوں، او مکے کے سرداروں، او مکے کے چودھریوں، او قریش کے خاندان کے معززین لوگوں، تم جانتے ہو یہ کلمہ میں زبان کی نوک سے نہیں پڑھتی، میں نے صرف زبان سے نہیں پڑھا، یہ کلمہ میں نے اوپر سے نہیں پڑھا، میرے خون کے قطرے قطرے میں بسا ہوا ہے، میری نس نس میں رگ رگ میں بسا ہوا ہے. تم سارے مکے والے مل کر میرے خون کے قطروں سے کلمہ نہیں نکال سکتے. اپنے رحمان پہ اس کو ناز ہے. ابو جہل کہنے لگا تیرے بوڑھے پے سے میں شرم کرتا ہوں،
उम्र रसीदा थी, उम्र काफी थी ना, थर थर कांप रही है, यूं रस्से बंधे हुए हैं। अबू जहल कान में आके कहने लगा, कांपने तो लग गई ना, डर गई, अब तो बात आ जा, मैं तुझे छोड़ दूंगा। तो कहने लगी, ये मेरी जान की कमजोरी है, तुझे पता है? वह सैयदा सुमैया कहने लगी, ओ अबू जहल, ओ उतबा, ओ शैबा, ओ वलीद इब्ने मुगीरा, ओ तमाम के तमाम मक्के के काफरों, ओ उमैया बिन खलफ, ये मक्के के पहाड़ अपनी जगह से हिल सकते हैं, मेरे ईमान में फर्क नहीं आ सकता। मैं घबरा जाऊं तुमसे? अल्लाह मेरे सामने है और मेरा महबूब मेरा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे देख रहे हैं, मैं किस हाल में इनकार कर दूं? अबू जहल कहने लगा, मैं तेरे चीर के टुकड़े कर दूंगा, मैं बरछे मार मार के तुझे लहूलुहान कर दूंगा, तेरा कीमा बनाकर हवा में उड़ा दूंगा। सैयदा सुमैया कहती है, देर ना कर, ओ मक्के के जालिमो और चौधरियों, देर न करो, तुम मुझे ज्यादा न तरसाओ, तुम्हारी नजर सुमैया पे है, मेरी निगाहें खुली हुई देख रही हैं, बहिश्त के 8 दरवाजे सामने मुझे खुले हुए नजर आ रहे। तुम कौन हो मुझे वरगलाने वाले? चुनाचे सैयदा सुमैया रजी अल्लाह ताला अन्हा के एक ऊंट इधर दौड़ाया गया, एक इधर दौड़ाया गया, बरछा मारा, चीर कर टुकड़े कर दिए गए। इस्लाम में सबसे पहली शहादत, सबसे पहली कुर्बानी, सबसे पहला इतना बड़ा कारनामा 70 साल मक्के की औरत का है, जिसके तुम नाम से भी वाकिफ नहीं हो। इसी तरह मैं अर्ज कर रहा था, जिस फातिमातुज़ ज़हरा के सामने ऐसी ऐसी औरतों ने कुर्बानी दी हो, उसका कितना मजबूत ईमान हो गया होगा, और वो कितनी अपने आप को अजीम तरीन माई बनाने की कोशिश करती रही होगी। सरकार दो जहां हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खिदमत आलिया में कुछ गुलाम आए गनीमत के, तो अली मुर्तजा रजी अल्लाह ताला अन्हु शेर खुदा ने फरमाया कि फातिमा, झाड़ू लगाती हो, कपड़े धोती हो, खाना बनाती हो, चक्की चलाती हो, छाले पड़ गए, गट्टे पड़ गए, आज तुम्हारे अब्बा के पास कुछ गुलाम आए हुए हैं, जाके सवाल कर दो, एक आध खादमा मिल जाए, खादिम मिल जाए, कुछ मदद हो जाएगी। अल्लाह गनी खातून जन्नत तशरीफ लाई हैं रजी अल्लाह ताला अन्हा, और अब्बा के पास बैठकर वापिस तशरीफ ले गई। कुछ मुतालबा नहीं किया, कुछ मांगा नहीं, कुछ कहा नहीं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समझ गए कि आज मेरी बेटी किसी काम से आई, फिर वापिस चुपकी चली गई। अंदाजा लगा उस माई का क्या कहना जिसके दरवाजे पे अमूमन हमेशा फातिमातुज़ ज़हरा का वो दरवाजा है जिस पे इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाया करते थे। खुद हुजूर तशरीफ लाए और फरमाया, बेटी आज मालूम होता है किसी काम से आई थी और तुमने बताया नहीं। शर्म की मारी फिर भी ना बोली कि मैं क्यों आई थी। शेर खुदा अली मुर्तजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अर्ज किया, काली कमली वाले सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बड़ी तंगी है, बड़ी परेशानी है। खातून जन्नत फातिमातुज़ ज़हरा पानी लाती हैं, काम करती हैं, मैं जिहाद में मशगूल रहता हूं। अंदाजा लगा इतनी गुर्बत थी कि एक मेंढे की खाल थी, एक मेंढे की खाल थी, ऊंट उसी पे घोड़ा दाना घास खाता था और वही फातिमातुज़ ज़हरा का बिस्तर बना करता था। तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अर्ज किया कि ये तो कोई खादिम के लिए आई थी और शर्म के मारे आपसे कहा नहीं। आपने फरमाया, बेटी मैं तुझे ऐसी चीज ना बताऊं जो दो जहान में तेरी खिदमत करे।
تیری آخرت میں بھی کام آئے. عرض کیا بہت اچھا ابا. فرمایا ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ الحمدللہ، اور ہر نماز کے بعد 34 مرتبہ اللہ اکبر یہ پڑھ لیا کر. فرمایا بیٹی دو جہان میں تیرے یہ بات کام آئے گی. سارا نے تو یہ نہیں کہا کہ ابا میں نے تو خادم مانگا تھا، آپ نے تسبیح بتا دی. آپ نے تو تسبیح بتا دی، بلکہ خوش ہو گئی کہ میں ابا اس پہ بہت راضی اور میں بڑی خوش ہوں. مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف فرمائے. کئی سو صحابہ کرام کا مجمع بیٹھا ہوا ہے. ایک کافر مسافر عمر رسیدہ بوڑھا آدمی حضور کی خدمت میں حاضر ہوا. ہے کافر ہے مسافر، اور کہنے لگا نبی اللہ میں ہوں تو آپ کے خلاف میں اسلام میں داخل نہیں ہوا، نہ میں آپ کو نبی مانتا ہوں. بوڑھا ہوں، میرا ایک سوال ہے، میرا گھر دور ہے، مجھے آپ ایک سواری دے دیں جس پہ سوار ہو کر میں اپنے گھر پہنچ جاؤں. میں نے سنا ہے کہ نبی کا دل بڑا رحم والا ہوتا ہے. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ ہمارا زمانہ ہوتا تو چاہیے تھا نا، لگا جا جا ہمارے لیے آپ سواری نہیں، ہم آپ تنگ ہو رہے ہیں، تجھے دے دو سواری. کافر کو کیوں دے دیں تجھے؟ اللہ غنی دریائے کرم جوش میں آ گیا اور آپ نے صحابہ کرام کی طرف چہرہ انور کر کے خطاب فرمایا، کون ہے جو آج میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سواری دے کل جنت میں اعلیٰ درجے؟ کون ہے جو آج میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سواری دے کل جنت میں اعلیٰ درجے کی سواری کا وعدہ کرتا ہوں؟ حضرت عبیدہ بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، وہ اٹھے اور انہوں نے اپنی ڈاچی بوڑھے کو دے دی جو مانگ رہا تھا کہ لے جا بھائی تیرے کام آ جائے گی. صحابہ دیکھ رہے ہیں. اس کے بعد بوڑھا کہنے لگا نبی اللہ میرے پاس کپڑا بھی نہیں، مجھے کپڑا بھی نہ کرو جو میں پہن اوڑھ کر اپنے گھر پہنچ جاؤں. تو آپ نے اس کو یہ نہیں فرمایا کہ ہم نے یہاں تیرے لیے دکان کھول رکھی ہے، اونٹنی ڈاچی دے دی تو اب کپڑے بھی پہنچ گیا. مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پھر صحابہ کرام کی طرف چہرہ انور فرمایا اور خطاب فرمایا، او لوگوں کون ہے جو آج مجھے کپڑا دے کل جنت میں اعلیٰ درجے کے پوشاکوں اور جوڑوں کا وعدہ کرتا ہوں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وعدے پہ کون یقین نہ کرتا؟ سچی بات ہے آج ہم تو یقین والے نہیں. اگر ہمیں یقین ہو جاتا تو خدا جانے کیا بات بنتی. سیدنا علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا کپڑا اتارا اور حضور کے حوالے کر دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسافر کو دے دیا، اس نے کپڑا اوڑھ لیا. مجمع بیٹھا ہے. اب وہ کہنے لگا کہ جی سواری بھی مل گئی، کپڑا بھی مل گیا، مجھے تو بھوک بھی لگی ہے. اب تم میں سے کوئی ہوتا نا لاٹھی اٹھا کہتا کہ کھلاؤں تجھے یہاں رسگلے، ہلی گیا. پہلے سواری مانگی پھر کپڑا مانگا اب روٹی. خدا کی قسم نبی ہوتا ہے، نبی ہوتا ہے. تم نہیں جانتے مالک کائنات کریم ہے، کالی کملی والا رحیم ہے. ایک بات آپ کو درمیان میں ربیع الاول میں کہنی تھی، آج ہی تھوڑی سی بات کہہ دوں. یہ مستری حضرات، انجینئر حضرات اپنی کاراگری جتانے کے لیے یہ کہا کرتے ہیں کہ جی میری بنائی ہوئی مسجد بھاولپور میں جا کے دیکھ لو، میری کاراگری کا پتہ چل جائے گا، میری ہنرمندی کا پتہ چل جائے گا. انجینئر لوگ کہا کرتے ہیں کہ میری اگر کاراگری ہنرمندی دیکھنی ہو، میں نے فلاں اسپتال بنایا، فلاں کالج بنایا، جا کے دیکھ کے آؤ، تمہیں پتہ چلے گا کہ میں کتنا بڑا انجینئر ہوں.
तुम अपनी कारागरी जताने के लिए मस्जिद दिखाओगे, अस्पताल दिखाओगे, कॉलेज दिखाओगे, शाही महल दिखाओगे, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें दिखाओगे। आओ, मालिक कायनात अल्लाह तबारक व तआला जल्ले शानहू फरमाते हैं, लोगों जिसने मैं खुदा की कारागरी देखनी हो, मेरी मुसव्विरी देखनी हो, मेरी सनअत देखनी हो, मेरी कारागरी जिसने तस्लीम करनी हो, मेरे मुस्तफा करीम की सूरत को देखो, मैं कैसा खुदा हूं बनाने वाला। मैंने अपने महबूब की कैसी सूरत बनाई है। इसी को कहता तेरी सूरत तेरी सीरत, तेरी सूरत तेरी सीरत, तेरा नक्शा तेरा जलवा, तबस्सुम गुफ्तगू बंदा नवाजी खंदा पेशानी, तेरे आने से रौनक आ गई गुलजार हस्ती में, तेरे आने से रौनक आ गई गुलजार हस्ती में, यही आमाल पाकीज़ा यही इरशाद रब्बानी। तो मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का दरियाए करम है जो उसमें आ गया, फिर सहाबा किराम की तरफ खिताब करके फरमा दिया, ओ लोगों कौन है जो आज मुझे रोटी दे, खाना दे, कल जन्नत में आला दर्जे के खाने का वादा करता हूं। उलमा किराम ने लिखा है, तवज्जो नींद ना करो, उलमा इकराम ने लिखा है इस तीसरे सवाल का 300 सहाबा के मजमे में से जवाब न मिला। इस तीसरे सवाल का 300 सहाबा के मजमे में से जवाब न मिला। और उलमा ने ये वजह लिखी है, कोई सहाबी ऐसा न था जिसका 3 दिन से कम का फाका हो। जब वहां ये हालत थी, सैयदना सलमान फारसी रजी अल्लाह ताला अन्हु उठे और उस बूढ़े मुसाफिर का चुपके से हाथ पकड़ा, यूं कहा इधर आ, मेरे साथ चल, मैं तुझे ऐसे दरवाजे पे लेके जाऊंगा जहां से कुछ न कुछ तुझे मिल जाएगा। सलमान फारसी रजी अल्लाह ताला अन्हु उस मुसाफिर को लेकर सीधा फातिमातुज़ ज़हरा के दरवाजे पे आया और आके सदा की, या अहले बैत रसूलिल्लाह अनुक़िमू फी सबीलिल्लाह, ओ नबी की अहले बैती, नो नबी की बेटी, और नबी की नूरे नजर, और नबी की लगते जिगर, एक मुसाफिर भूखा है, उसको खाना खिलाना है, कुछ खाना भेजो। अंदर से आवाज आई, हसनैन करीमैन के चेहरे देखो, इनकी शक्लें देखो, बाहर खेल रहे हैं। 4 दिन के फाके ने इन जन्नती जवानों की शक्लें बदल दी। मतलब ये कि खाने का कुछ नहीं। जब वापस होने लगे, नबी की बेटी ने आवाज दी, फरमाया खाली ना जाओ, मेरी ये चादर ले जाओ सर की, शमऊन यहूदी के पास जाके गिरवी रख दो, उससे जौ ले आओ, पीस पका के मैं अपने बाप के मेहमान को खिला के भेजूंगी। सलमान फारसी रजी अल्लाह ताला अन्हु नबी की बेटी की चादर लेके शमऊन यहूदी के पास जाता है और उसके जाके कहता है कि आखिरुज़्ज़मा पैगंबर की बेटी की चादर है। हाँ हाँ, आज बेटियां कहां से आएंगी? वो जभी तो सुकून नहीं, जभी तो इत्मीनान नहीं, जभी तो वसेबा नहीं,
جب بھی ہمیں کسی قسم کی راحت حاصل نہیں، ہم نے دوسروں کے دکھوں کو اٹھانا چھوڑ دیا، اللہ تعالیٰ نے ہمارے گھر دکھوں سے بھر دیے۔ شمون یہودی کو جا کر کے چادر دے دی کہ یہ کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کی چادر ہے، گروی رکھتے ہیں اور غلہ دے دے اور ہم لے جاتے ہیں۔ علماء نے لکھا ہے یہودی غلہ بھی توڑ رہا ہے اور روتا بھی جاتا ہے۔ صحابی نے پوچھا کرے بھائی رو کیوں رہا ہے، تجھے کیا تکلیف ہوئی، تو رو کیوں رہا ہے؟ کہنے لگا تمہیں کیا بتاؤں، میری تورات میں موجود ہے، میں تورات کا پڑھنے والا ہوں، میری تورات میں موجود ہے آخر الزماں پیغمبر کی بیٹی کے دروازے پہ ایک بھوکا مسافر آئے گا، اس کے گھر میں فاقہ ہوگا، وہ اس کا پیٹ پالنے کے لیے اپنے سر کی چادر اتار کے یہودی کے پاس گروی رکھے گی۔ رو اس لیے رہا ہوں کہ وہ یہودی میں ہی بننا تھا جس کے پاس نبی کی لخت جگر کی چادر آئے۔ غلہ تول کے سلمان فارسی کو دے کے کہنے لگا یہ غلہ کسی اور کے ہاتھ پہنچا دے، تو میری ساتھ چل۔ انہوں نے کہا کہاں؟ وہ کہنے لگا میری تورات نے تصدیق کر دی کہ یہی آخری نبی ہے، دیر نہ لگا، ایسا نہ ہو میرا دم نکل جائے اور میں کافر مر جاؤں، میرے ساتھ جلدی چل۔ نے کہا کہاں جانا چاہتا ہے؟ کہنے لگا چلو ڈھونڈیں غلاموں کو، چلو ڈھونڈیں غلاموں کو، شہنشاہ کر دیا جس نے زمانے بھر کے غلاموں کو، آقا کر دیا جس نے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ امن ہو سارے زمانے میں تو پھر یہ دولت ہے پوشیدہ محمد کے خزانے میں۔ مجھے جلدی لے چل، میں کلمہ پڑھتا ہوں، ایسا نہ ہو میرا دم نکل جائے۔ سیدہ فاطمہ الزہرا ساری رات قرآن کی تلاوت کیا کرتی تھی، عابدہ زاہدہ تھی، تقوی پرہیزگارہ تھی، اتنا تقوی تھا حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک نمونہ تھی، اور ہر طریقے سے ابا کی اتباع کرتی تھی۔ اور ایک دن حضور کی خدمت میں روٹی کا آدھا ٹکڑا لے کر حاضر ہوئی۔ آپ نے فرمایا بیٹی کہاں سے لائی؟ عرض کی ابا 4 دن کے فاقے کے بعد ایک روٹی ملی تھی، آدھی لے آئی ہوں آدھی کھا آئی ہوں، تاکہ میرے ابا کا، مجھے پتا ہے میرے ابا کا آج 5 دن کا فاقہ ہے۔ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یہ صاحبزادی، یہ خاتون جنت اتنی عابدہ پرہیزگارہ متقیہ تھی، آخری وقت میں مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف فرمائے۔ اندازہ لگاؤ جو دکھ فاطمہ الزہرا کو پہنچا ہوگا وہ اس کائنات میں کسی کو کہاں پہنچا ہوگا۔ خود حضرت علی فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ حضور کی وفات کے بعد 6 مہینے تک زندہ رہی، نہ رج کے کھایا نہ پانی پیا، اور کبھی کسی نے ہستی نہیں دیکھی، رویا کرتی تھی۔ اور طلحہ اور زبیر اور سعد اور ابو عبیدہ، ان ہاتھوں کو تو دکھاؤ جن ہاتھوں سے تم نے میرے ابا کی قبر پہ مٹی ڈالی ہے۔ 6 مہینے روتی رہی خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ذہین اتنی تھی، بیمار ہیں۔ حضرت علی نے پوچھا کچھ کھانے کو جی چاہتا ہے؟ فرمایا ہاں، انار لا کے دو، انار لا کے دو۔ وہ ایک انار لے آئے، اب تیاری ہو رہی انار کے دانے نکالنے کی۔ دروازے پہ کسی نے دستک دی، آواز دیا اہل بیت رسول اللہ۔
اللہ کے نبی کی بیٹی کوئی چیز کھانے کی دو جو تمہیں محبوب ہو، جو تمہیں اچھی لگتی ہو، وہ کھانے کے لیے دے دو۔ مسجد میں بیٹھے ہو، باوضو بیٹھے ہو، قبلے کی طرف منہ کیے بیٹھے ہو، بیمار ہو، بڑی مشکل سے ایک انار لا کے دیا ہو، ایسے وقت میں اس انار کا صدقہ خیرات ہے کوئی کرنے والا؟ اپنے بچوں کو دھکا دے کر ایک طرف چلو باہر کھیلو، تمہاری اماں کی طبیعت خراب ہے، چلو چلو ادھر ادھر، بچوں کو ذرا ادھر ادھر کرو نا، ذرا تھوڑی سی چیز ہے۔ نبی کی لخت جگر نے سائل کی آواز سن کر فرمایا میرا اللہ مالک ہے، یہ انار اس فقیر کو دے دو۔ توجہ کرنا، وہ انار فقیر کو دے دیا۔ کچھ دیر کے بعد اللہ نے 10 انار بھیج دیے۔ اب حضرت علی سبقید رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے اور فرمایا فاطمہ رسول اللہ کی بیٹی یہ لے، 1 2 3 4 5 6 7 8 9، ایک کے بدلے 9 انار اللہ نے بھیج دیے۔ فاطمہ کہنے لگی 10واں بھی لاؤ نا، وہ 10واں بھی لاؤ۔ انہوں نے کہا تجھے کیسے پتا چل گیا کہ 10واں بھی ہے؟ فرمایا میں نے قرآن نہیں پڑھا، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، تو دنیا میں ایک نیکی کر 10 دنیا اور 70 آخرت میں ملیں گی، میں نے ایک انار دیا، مجھے دنیا میں 10 ملنے چاہیے نا۔ ذہین اتنی تھی اور حیا کا مادہ اتنا تھا۔ آخری وقت میں سیدنا علی مرتضی کو بلا کے فرمانے لگی او شیر خدا میری ایک وصیت ہے، اسے یاد رکھنا، اگر میرا دن میں انتقال ہو جائے تو جنازہ پھر بھی رات کو اٹھانا۔ پوچھا کیوں؟ فرمایا کہ جب سے پردے کی آیت نازل ہوئی ساری زندگی میں کسی غیر محرم کی نظر مجھ پہ نہیں پڑی، میرا دل چاہتا ہے میرے جنازے پہ بھی کسی کی نظر نہ پڑنے پائے، میرے جنازے پہ کسی کی نظر نہ پڑے۔ چنانچہ اسی طرح کیا گیا، اور بلکہ زندگی میں توجہ کرنا ایک بات یاد رکھ کے لے جاؤ، کام آئے گی تمہارے۔ حضرت عائشہ صدیقہ سبقید رضی اللہ تعالی عنہا کو فرمانے لگی خاتون جنت کہ میرا جنازہ کس طرح اٹھاؤ گی، کس طریقے سے میرا جنازہ گھر سے نکالو گی، مجھے وہ طریقہ بنا کے دکھاؤ۔ تو کئی طریقے بنا کے دکھائے، کئی طریقے۔ حضرت فاطمہ الزہرا ان کو رد کرتی رہی، پھر حضرت عائشہ صدیقہ نے چارپائی پہ کھجور کی چھڑیاں کھڑی کر کے اوپر کپڑا ڈال کر پردہ بنا کے دکھایا، مسکرا دیا اور فرمانے لگی یوں ٹھیک ہے۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا جنازہ رات کو اٹھایا گیا اسی طریقے سے جیسے آپ کی تمنا تھی، جیسے آپ کی آرزو تھی، جیسے آپ کی خواہش تھی، حسرت کو پورا کیا گیا۔ اندازہ لگاؤ کیا کہنا اس مائی کا جو نبی کی لخت جگر ہو، نبی کی نور نظر ہو، جس نے مدینے پاک میں زندگی بسر کی ہو، جس کو سیدنا حسن حسین سیدہ زینب کے اماں بننے کا شرف ملا ہو، کیا کہنا اس کا؟ حضور فرماتے ہیں جنتی ساری عورتوں کی سردار ہوگی۔ ان عظمتوں کے ساتھ جب حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا آخری وقت میں جناب علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے جنازہ پڑھوایا، سارے صحابہ کرام نے جنازہ پڑھا، اور مدینے میں نہایت افسوس کیا گیا کہ آج خاتون جنت کا دنیا سے جنازہ اٹھ گیا۔ ادھر قرآن کریم کہتا ہے کہ اہل بیت سے برائیوں کو ہم نے دور کر دیا، تو ان حضرات کے قریب برائی کیسے آ جاتی؟ جن کو نبی نے پالا ہو، جن کو نبی نے سنبھالا ہو، جن کو نبی نے کھلایا ہو، نبی نے پلایا ہو، نگاہ نبوت نے 24 گھنٹے جن کو رنگ دیا ہو، وہ کیسے کسر میں رہ سکتے تھے؟ وہ کیسے پیچھے رہ سکتے؟ 3 کام ایک وقت میں فرماتی تھی، جھولا بھی جھلاتی تھی، چکی بھی پیستی تھی، اور قرآن کی تلاوت بھی کرتی تھی۔ آج تم نے
فاطمۃ الزہرا کا لباس ان عورتوں کو نہیں بتایا، پیغمبر کی بچیوں سے روشناس نہیں کرایا. ہر گھر میں VCR چلا چلا کر بدماش بنا دیا تم نے اپنی معصوم بچیوں کو، ان کا دماغ خراب کر دیا. اور منہ پہ ہاتھ پھیر کے دیکھ، بے عزتے تیرے پلے کچھ بھی نہیں رہا، بغیرتی کی زندگی رہ گئی. جناب فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آخری وقت آیا. شیر خدا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلوایا، فرمایا میری ایک آخری وصیت ہے، اور وہ یہ کہ اگر میرا دن میں انتقال ہو جائے جنازہ پھر بھی رات کو اٹھانا. کیوں؟ اس لیے کہ زندگی میں کسی غیر محرم کی نظر مجھ پہ نہیں پڑی، میرا جی چاہتا ہے جنازے پہ بھی کسی کی نظر نہ پڑنے پائے، میرے جنازے پہ بھی کسی کی نظر نہ پڑے. اور اس خاندان کے غلاموں کا یہ حال ہے، نبی کے ماننے والوں کا یہ حال ہے. شادی ہو وہ فوٹو اخباروں میں، دلہے کا بھی دلہن کا بھی، اور کوئی معاملہ ہو فوٹو ہی فوٹو اخبار میں. یعنی جب تک تیری دھی کا 1,00,000 آدمی دیدار نہ کر لے باپ کی تسکین نہیں ہوتی. کیا عجیب قوم بن گئی. جناب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، پیدا ہوئے. مدنی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے رحمت والے ہاتھوں سے گھٹی پلائی، اپنے منہ مبارک کا لعاب دیا، نام بھی آپ نے رکھا. سارا دن گود میں کھلایا کرتے تھے. تمہارے بچے موٹر کار ہوائی جہاز میں کھیلیں گے، دادی کی گود میں کھیلیں گے، نانی کی گود میں کھیلیں گے، خالہ کی گود میں کھیلیں گے. حسین وہ جوان ہے جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں کھیلا کرتا تھا. پانی پلانا، کھانا کھلانا، کلمے سکھانا، قرآن پڑھانا نانا کی طرف سے ہے، تربیت کی ہے، تعلیم دی ہے، ہر قسم کی تعلیم دی. ایک دن پاؤں چلتے تھے، خاصے تھے مدینہ منورہ میں، اللہ سب کو زیارت نصیب فرمائے. صحابہ صفہ کی ایک جماعت تھی طالب علموں کی، جن کے لیے صدقے کی کھجوریں وہاں لوگ دیا کرتے تھے. اس زمانے میں گودام تھوڑی بنے ہوئے تھے، یا بوریاں بھر کے تھوڑی، ایک کونے میں پڑی تھی وہ کھجوریں. نانا کی انگلی ہے، وہ انگلی دیکھ کس کی ہے؟ یہ وہ انگلی ہے، چاند کو اشارہ کر دیا تو کلیجہ پھٹ گیا. یہ وہ انگلی ہے، یتیم کے سر پہ پھیر دی بادشاہ بنا دیا. یہ وہ انگلی ہے، ایک پانی کے پیالے میں رکھ دی، اتنا بڑا چشمہ جاری ہوا، کئی ہزار صحابہ کرام نے انگلیوں سے نکلا ہوا پانی پی لیا. طلب ہے اگر دیدار دی، طلب ہے اگر دیدار دی، اپنی خوبی مٹا کے مل، اوکھی ہے دید یار دی، اوکھی ہے دید یار دی، سجدے چو سر کچا کے مل، اوکھی ہے دید یار دی، سجدے چو سر کچا کے مل. حسین ابن علی تو سکھ قائد وفائے یار دے، حسین ابن علی تو سکھ قائد وفائے یار دے، باوے وسے تیرا دمی، باوے وسے تیرا دمی، عاشق نہیں مت ہار دے،
باوے وسے تیرا دمی عاشق نہیں مت ہار دے جورو جفا دی رنگ وچ جورو جفا دی رنگ وچ سارا بدن رنگا کے مل اوکھی ہے دید یار دی سجدے چو سر کٹا کے مل ای میری واج عشق ہے ای میں ہوں دن امتحان ای میری واج عشق ہے ای میں ہوں دن امتحان سوچ سمجھ کے رکھ قدم سوچ سمجھ کے رکھ قدم ریتا تی رسمان آنکھیاں سوچ سمجھ کے رکھ قدم ریتا تی رسمان آنکھیاں نقش دیدار یار دا دل دے اٹھے جما کے مل اوکھی ہے دید یار دی سجتی چو سر کٹا کے مل محترم بزرگوں عزیز دوستو آج محرم الحرام کی 10 تاریخ ختم ہو گئی نواسہ رسول جگر گوشہ بطول سیدہ فاطمۃ الزہرا کا لخت جگر شیر خدا علی مرتضی کا نور نظر سارے صحابہ کرام کی محبت کا پیکر کل عالم کی مسلمانوں کی آنکھوں کی ٹھنڈک جناب سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہوئی رات کے وعدے کے مطابق میں کچھ مضمون عرض کروں گا اس میں خیر اور برکت جب ہوگی جب آپ لوگ دل سے اللہ اللہ کریں گے یہ کوئی سیاسی جلسہ نہیں یہ ووٹوں کا جلسہ نہیں یہ نوٹوں کا جلسہ نہیں یہ تو اللہ تبارک و تعالی سے معافی مانگنے کا جلسہ ہے استغفار کرنے کا جلسہ ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ساتھ محبت کی بھیک مانگنے کا جلسہ ہے یہ کسی پارٹی کی تائید و تردید کا جلسہ نہیں ہم تو ایک ہی پارٹی کے ساری عمر سے غلام ہیں اور اسی پہ موت چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ مرتے وقت اللہ کی توحید نبی کی محبت صحابہ کرام کی عظمت اہل بیت کا احترام نصیب فرمائے خاتمہ بالخیر ہو جائے لیکن ہم اس کی کسی کو اجازت نہیں دیتے ایک چیز کا نام لے کر 6 نقصان کرے ابھی ہمارے ساتھی آپ سے نعرہ لگوا رہے تھے لیکن آپ کی آواز نہیں نکلتی تم ہزاروں دیر حلیم کی کھا گئے ہو آواز کیسے نکلے تم نے ساری رات قرآن کب پڑھا عبادت کب کی تہجد کس نے پڑھی درود شریف کی کثرت کس نے کی کوئی کوٹ رہا تھا کوئی بنا رہا تھا کوئی ناچ رہا تھا کوئی کھا رہا تھا پتہ نہیں کون سی کتاب میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے لکھ بھیجا کہ 3 دن کی بھوک کے بعد شہادت کے بعد مجھے صرف کھچڑا حلوہ حلیم چاہیے ساری کراچی اسی چکر میں رہتی ہے اور اتنا ادب سے نام لیں گے عورت اور مرد اتنا حلق میں سے ہے نکالیں گے حلیم www.shahideislam.com وہ پیار تو ہمیں ہے اہل بیت سے
مالک کائنات کی قسم، فجر کی نماز کا اس وقت تک ہم سلام نہیں پھیرتے، مکمل نہیں بنتی جب تک آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود نہ پڑے۔ ظہر کی نماز مکمل نہیں، عصر کی نماز مکمل نہیں، فجر کی نماز مکمل نہیں، مغرب کی نماز مکمل نہیں، عشاء کی نماز مکمل نہیں، وتر کی نماز مکمل نہیں، تہجد کی نماز مکمل نہیں، اشراق کی نماز مکمل نہیں۔ کوئی نماز بھی اس وقت تک قابل قبول نہیں ہمارے نزدیک جب تک اہل بیت پہ درود و سلام نہ پڑھا جائے۔ تم نے صرف ان لوگوں کو دیکھا جو سال میں 10 دن آل نبی کا تذکرہ کرتے ہیں۔ آؤ قاری حنیف کو مبارکباد دو، میرے بزرگوں کو مبارکباد دو، جمعے کی نماز ہو، عید کی نماز ہو، حتیٰ کہ جنازے کی نماز کیوں نہ ہو، کوئی نماز بھی ہو، جب تک آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود نہ پڑے ہماری نماز مکمل نہیں ہوتی۔ نعرہ تکبیر، علماء دیوبند، جناب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنا مرتبہ والا، اتنا مقدروں والا جوان ہے، اتنا خوشبخت جوان ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا مرتبہ دیا۔ خاتون جنت فاطمہ الزہرا کے یہاں پیدا ہوئے۔ جناب فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پہ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے۔ دروازے پہ آ کر آواز دی، لخت جگر میں اندر آیا چاہتا ہوں۔ اندر سے رونے کیسی آواز آئی، ابا تشریف لانے سے پہلے اپنی چادر اندر پھینک دو۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے چادر اندر پھینک دی، بعد میں تشریف لائے۔ آپ نے پوچھا لخت جگر آج کیا بات تھی، چادر پہلے کیوں مانگی؟ روتی ہوئی عرض کرنے لگی، ابا حالت اتنی غیر ہو گئی، سارا بدن چھپانے کے لیے گھر میں کپڑا کوئی نہیں۔ جناب فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھڑی ہو کر نماز کی نیت باندھی، دھڑام سے گر پڑتی ہے، پھر کھڑی ہو کر کے نیت باندھتی ہے، پھر گر پڑتی ہے، پھر کھڑی ہو کر نیت باندھتی ہے۔ سرکار مدینہ سب کا دو صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا لخت جگر کیا بات ہے؟ عرض کیا میرے ابا آج تیری لخت جگر کا 5 دن کا فاقہ ہے۔ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھا بیٹی آج دل برداشتہ ہو گئی۔ فرمایا لخت جگر مسلح تو اٹھا۔ اپنا مسلح جو اٹھایا، نیچے جو نظر ماری ساری زمین سونے کی بن گئی، ساری زمین سونے کی بن گئی۔ ابا نے فرما دیا بیٹا بیٹی جتنا چاہو اٹھا لو، جتنا چاہو لے لو، گٹھڑی باندھ لو، گھر بار بھر لو، الماریاں بھر لو، بکسے بھر لو، جتنا دل کرے سونا اٹھا لو، لیکن یاد رکھنا قیامت کے دن ذرہ ذرے کا حساب دینا پڑے گا۔ علماء کرام نے لکھا اتنی بات سن کر لخت جگر فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سونے کے ٹکڑے پر تھوک دیا، مسلح بچھا لیا، فرمارش کرنے لگی میرے ابا میں قیامت کے دن سے حساب و کتاب سے اتنی گھبراتی ہوں، مجھے فاقہ پسند ہے، مجھے سونا نہیں چاہیے۔ آج ماننے والوں کا حال دیکھو، ہم لوگ کتنے مارے مارے پھرتے ہیں، صبح سے شام اور شام سے صبح، اسی چکر میں ہو جاتی ہے میں بڑا بن جاؤں، میں بڑا بن جاؤں۔ اب اللہ تعالیٰ نے ہر آدمی سے روٹی کا وعدہ فرما رکھا ہے، اب ہر آدمی اللہ میاں سے کوٹھی مانگتا ہے۔ اللہ میاں کا سب سے وعدہ 'ا' 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 'ا'
امیر غریب مرد عورت بوڑھا جوان تمام کے تمام اب اسی چکر میں ہے. کوٹھی ہونی چاہیے, ایک ہو جائے تو دو ہونی چاہیے, دو ہوں تو تین ہونی چاہیے. مکہ مکرمہ میں جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا آج سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا 5 دن کا فاقہ ہے. جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھانا پکوا کر کے بھی لے گئے, راشن بھی لے گئے, اور وہاں جا کر بڑی عجیب بات فرمائی. عرض کیا میرے آقا آپ نے 5 دن کا فاقہ کیوں کہتا ہے جبکہ آپ کو معلوم ہے میری جان تیری ہے, میرا مال تیرا ہے. جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کر دیا میرے آقا جب تک میں نہیں آیا تھا کوٹھڑیوں میں نماز ہوتی تھی, چھپ چھپ کر آپ نے نمازیں پڑھی, لیکن یہ ہو نہیں سکتا. میں اسلام میں داخل ہو جاؤں, میں غلام بن چکا ہوں, میں آپ کی خدمت میں حاضر ہو چکا ہوں, ایمان لا چکا ہوں, اور آپ پھر بھی گھر میں نماز پڑھیں تو میرے آنے کا فائدہ کیا ہوا؟ بیت اللہ میں چلیں, خانہ کعبہ میں چلیں, آپ وہاں چل کر نماز ادا فرمائیں. عمر تیری قوم مارے گی, ہماری تعداد بڑی ہے, بہت تھوڑی ہے, ہم بڑے کمزور ہیں, مارتے ہیں. میرا گلا گھونٹا گیا, میری پیٹھ پہ اونٹ کا سارا اوج لا کے رکھ دیا گیا. خطاب کا بیٹا کہتا ہے آقا سب کچھ ہوا, خود دیکھا اور خود کیا, سب کچھ سنا, سب کچھ ہوا, لیکن یہ سارے معاملات میرے آنے سے پہلے تھے. میرے آقا اب چلو بیت اللہ میں نماز آپ پڑھیں, میں جانوں سارا. جناب مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نماز پڑھنے کے لیے بیت اللہ میں کھڑے ہو گئے. فاروق اعظم خانہ کعبہ کی چھت پہ چڑھ گئے اور آواز لگا دی, او مکے والوں, او مکے کے شیروں, او مکے کے بہادروں, او مکے کے دلیروں, او مکے کے مردوں, مکے کے نوجوانوں, قریشیوں, سارے مکے والے سن لیں, سارے عرب والے سن لیں, تمہاری اطلاع کے لیے میں اعلان کرتا ہوں, آؤ دیکھو کر لو کیا کرتے ہو. میرا محبوب بیت اللہ میں نماز پڑھنے لگا ہے. صرف یہی نہیں, آواز لگا دی مکے والوں, جس نے اپنی بیوی کو بیوہ بنانا ہو سامنے آ جائے, جس نے اپنے بچوں کو یتیم کرانا ہو سامنے آ جائے, جس نے اپنے گھر کو اجاڑنا ہو فاروق کے سامنے آ جائے. تو کتنا بڑا جوان ہوگا جس کے آنے سے نبی نے بیت اللہ میں نماز ادا فرمائی. بیت اللہ میں نماز ہوئی, خانہ کعبہ میں نماز ہوئی. کتنا بڑا منصف, کتنے بڑے عدل کا مالک. بیت المقدس کو فتح کرنے کے لیے لڑائی نہیں کرنی پڑی, انصاف کام آ گیا. آگے بڑھ کر چابیاں حوالے کر دی بھائیوں نے. سب لوگ اپنے لیے اچھی اچھی دعائیں مانگتے ہیں, اولاد کے لیے کوٹھی بنگلے مانگتے ہیں, اولاد کے لیے راحت و آرام و آسائش مانگتے ہیں. آپ نہ جانے کیا کیا مانگتے ہوں گے, میں نہ جانے اپنے لیے اپنی اولاد کے لیے کیا کیا مانگتا ہوں گا, لیکن فاروق کی دعا تو دیکھو, کہتا اللہم ارزقنا شہادتاً فی سبیلک. مولا تیری حضور میں میری التجا ہے, میری دعا ہے, میری مناجات ہے, میں تیری حضور میں دعا مانگتا ہوں. مولا مجھے بستر کی موت سے بچا, میں اپنے گھر کی موت سے پناہ مانگتا ہوں, تیری راہ میں تیرے نام پہ قربانی دیا چاہتا ہوں. شہادت یوں ہی نہیں ملا کرتی, اس کے لیے تو بڑی تگ و دو کرنی پڑتی ہے, اس کے لیے بڑی جستجو کرنی پڑتی ہے, اس کے لیے بڑے دامن پھیلانے پڑتے ہیں, اس کے لیے بڑی دوڑ دھوپ کرنی پڑتی ہے. یوں ہی تو اللہ پاک نے اعلان نہیں کر دیا, فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فی سبیل اللہ اموات
اللہ فرماتے ہیں اور لوگوں جو میرے نام پہ سر کٹا دے، میرے نام پہ مر جائے، میرا کام کرتا کرتا مر جائے، میرا قرآن پڑھتا پڑھتا مر جائے، میری نماز کا سجدہ کرتا کرتا مر جائے، میرا نام لیتا لیتا مر جائے، اللہ فرماتے ہیں میرے یہاں اس کا اتنا بڑا مرتبہ ہے، تم دنیا میں رہنے والوں کو، فرشتوں کو اجازت نہیں کہ ایسے مرنے والے کو مردہ نہ کہیں، بل احیاء ولکن لا تشعرون، وہ زندہ ہیں، تمہیں ان کی زندگی کی تمیز نہیں ہے، سمجھنے کا سلیقہ اور شعور نہیں ہے۔ فاروق اعظم دعا مانگتے ہیں اللہم ارزقنا شہادتا فی سبیلک، یا اللہ تیری راہ میں شہادت کی موت مانگتا ہوں۔ کابل سے لے کر طرابلس تک اسلام کا جھنڈا لہرانے والا فاروق اعظم، سبحان اللہ، اللہ اکبر، 900 جامع مسجدیں، 9000 بڑی چھوٹی مسجدیں بنانے والا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ، جس کے دور خلافت میں اسلام کو اتنی ترقی ملی، اسلام کو اتنا عروج ملا، اور وہ بات پوری کر کے دکھائی جو کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی تھی کہ فاروق کو اگر ایمان مل جائے تو تیرے اسلام کو شان مل جائے گی، شوکت مل جائے گی، عظمت مل جائے گی، عظمت بن کے دکھایا، اور محبت کا معیار عرض کر دیا وجعل موتنا فی بلد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مولا او میرے پروردگار مدینے کی موت عطا فرما، یار کے شہر کی موت عطا فرما۔ اللہ میاں نے جواب دیا میرے فاروق میں تیرے دل کی دھڑکنوں سے واقف ہوں، تیری دعا کے صرف الفاظ نہیں، میں تیری رگوں کے خون کے قطرے قطرے سے واقف ہوں، تجھے تو دفن کے لیے ایسی جگہ دوں گا بالکل اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بغل میں برابر میں، کیوں؟ میرے محبوب کو بھی تجھ سے بڑی محبت ہے، اتنا قریب تجھے قبر کی جگہ دوں گا، جب اس کا دل کرے وہ تجھے دیکھ لے، جب تیرا دل کرے تو دیدار کر لے۔ تجھے تو اتنا قریب جگہ دوں گا، تو مدینہ مانگتا ہے۔ اور فرمایا فاروق تجھے ایسی موت دوں گا، کسی کی شہادت کی گواہی دینے کے لیے احد کا پتھر آئے گا، کسی کی شہادت کی گواہی دینے کے لیے حنین کی مٹی آئے گی، کسی کی شہادت کی گواہی دینے کے لیے بدر کی مٹی آئے گی، کسی کی گواہی دینے کے لیے احد کے پتھر آئیں گے، تو تبوک کی مٹی آئے گی، قادسیہ کی مٹی آئے گی، پر اے میرے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیری شہادت کی گواہی دینے کے لیے میرے نبی کا مصلی آئے گا، تیری شہادت کی گواہی دینے کے لیے فجر کی نماز آئے گی، تیری شہادت کی گواہی دینے کے لیے سارا مدینہ آئے گا، تیری شہادت کی گواہی دینے کے لیے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد آئے گی، تیری شہادت کی گواہی دینے کے لیے مدینہ آئے گا، فجر کی نماز آئے گی۔ اللہ فرماتے ہیں او فاروق تیری گواہی دینے کے لیے میرا قرآن آئے گا۔ نماز پڑھاتے ہوئے اللہ نے ایسی دعا قبول کی، مسجد نبوی ہو، محراب نبی کا، منبر نبی کا، مسجد نبی کی، شہر نبی کا، کون سا شہر؟ لا اقسم بہذا البلد، میرے محبوب مجھے تیرے اس شہر کی گلیوں کی قسم، وانت حل بہذا البلد، میرے محبوب تیرے وطن کی قسم، تیرے شہر کی قسم، تیرے گلیوں کی قسم۔ اتنا بڑا عظیم جوان
پیش امام بنا کھڑا ہے، نبی کے مصلی پہ کھڑا ہے، بے ایمان منافق نے چھرا مارا، نماز میں چھرا مارا، قرآن پڑھتے ہوئے کو چھرا مارا، فجر کی نماز پڑھاتے ہوئے کو چھرا مارا۔ وہ فاروق جو انصاف کا اتنا بڑا علم بردار تھا، مدینے میں ہے، زلزلہ آ گیا، بھونچال آیا زمین میں، ہم لوگ دعا مانگیں گے، ڈر کے مکان چھوڑ کے باہر بھاگیں گے، دکانوں سے باہر نکل جائیں گے، دب کر نہ مر جائیں۔ فاروق کی شان بتاؤں، کوڑا اٹھایا اور زمین پہ مارا، اسکن ٹھہر جا، زمین پہ کوڑا مار دیا، درہ مار دیا، ٹھہر جا، زمین ٹھہر گئی۔ یوں فرمایا میں تجھ پہ انصاف کرتا ہوں، تجھے ہلنے کی اجازت نہیں، تجھے ہلنے کی اجازت نہیں۔ زمین ٹھہر گئی۔ کسی نے آ کر خبر دی آتش فشاں پہاڑ سے لاوا نکل رہا ہے، آگ نکل رہی ہے، بستیاں جل رہی ہیں اور وہ آگ چل رہی ہے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی چادر اتار کر دے دی، فرمایا جلدی جاؤ، آگ کے سامنے یہ چادر کر دو اور آگ کو بتا دو یہ فاروق اعظم کی چادر ہے۔ تاریخ شاہد ہے، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چادر کو دیکھ کر آگ بجھ نہیں گئی، بسم نہیں گئی، ختم نہیں ہوئی، واپس ہو کر پہاڑ میں داخل ہو گئی۔ زمین پہ زلزلہ آیا تو درہ مار دیا، آگ جلاتی جا رہی ہے تو چادر دیکھ کر واپس ہو گئی۔ پانی کو خط لکھ دیا، اگر اللہ کے حکم سے بہتا ہے تو بہتا رہے، ورنہ ہمیں تیری کوئی ضرورت نہیں۔ میں تمہیں قسم اٹھا کے دیتا ہوں، فاروق اعظم کی چٹھی رکا دریا میں ریت میں دفن کر دیا گیا۔ دریا کی زمین نے آج تک سورج کا منہ نہیں دیکھا۔ جمعہ پڑھاتے وقت، خطبہ ارشاد فرماتے وقت آواز لگا دی مسلمان لشکر کو، ہوشیار ہو جاؤ، چاروں طرف تمہارے کافر گھیرا ڈالنے والا ہے۔ کئی سو میل دور تھے، وائرلیس نہ تھی، ریڈیو نہ تھا، ٹی وی نہ تھا، ٹیلی گراف نہ تھا، ٹیلی فون نہ تھا۔ ہوا نے فاروق اعظم کی آواز کو مدینے مسجد نبوی سے اٹھا کر صحابہ کہتے ہیں ہم نے اس طرح آواز سنی جیسے فاروق ہمارے سر پہ بول رہا ہو۔ ہوا نے احترام کیا، زمین نے احترام کیا، آگ نے احترام کیا، پانی نے احترام کیا۔ تو اگر احترام نہیں کرے گا تو فاروق کی شان میں کمی نہیں آنے والی۔ اتنا بڑا عظیم جوان کالی کملی والے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جب فاروق جنت الفردوس میں تشریف لے جائیں گے 70,000 آدمی ساتھ جائے گا۔ نہ جانے کون خوش قسمت لوگ ہوں گے جو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جھنڈے کے نیچے ہو کر جنت میں جائیں گے۔ اتنا اللہ والا جوان، اتنے خوف والا جوان۔ میں ایک بات عرض کروں گا، اندازہ لگا لینا، تیری بات کا لحاظ کاؤنسلر کرے گا، تیرا لحاظ چیئرمین کرے گا، تیرا لحاظ تھانے دار کرے گا، تیرا لحاظ کوئی معمولی افسر کرے گا، تیرا لحاظ کوئی دنیا دار کرے گا، تیرا رشتہ دار تیرا لحاظ کرے گا، تیرا یار تیرا لحاظ کرے گا۔ فاروق اعظم کی سیرت اور زندگی کے بارے میں اتنی سی بات کروں گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا کا کیا کہنا، اس کی دین کا کیا کہنا۔ جو فاروق فرش پہ پسند کرتا ہے مالک کی کائنات عرش پہ وہی پسند فرماتے ہیں۔ سبحان اللہ، بے شک۔ قرآن کریم میں تقریباً 19 مقام ایسے ہیں جو فاروق نے فرش پہ چاہا، اللہ نے عرش سے قرآن بنا کر وہی اتار دیا۔ پھر انشاءاللہ کسی جمعے میں تفصیل سے وہ باتیں عرض کروں گا کون کون سی آیت فاروق اعظم کی حمایت میں اتری۔ مگر آج تو حال یہ ہے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخمی ہے،
لہو بہرا محراب و منبر میں زخمی کیا گیا، لیکن پھر بھی ادب دیکھو، احترام دیکھو، محبت دیکھو۔ فاروق اعظم نے اپنے بیٹی کو بلایا اور بلا کر کے فرمایا جا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو جا کر میرا سلام پہنچا اور جا کر عرض کر دے گنبد خضرا میں تو نے جو اپنے لیے قبر کی جگہ رکھی ہوئی ہے، آج فاروق اعظم بھیک مانگتا ہے، خیرات مانگتا ہے، قبر کے لیے جگہ مانگتا ہے تاکہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قدموں میں آرام کر لوں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے گئے، جا کر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سلام عرض کیا اور یوں فرمایا کہ جا کے یوں کہہ دینا کہ ہے چھپا منہ کفن میں آج عمر، اور سوالی آپ سے ہے سر بسر۔ فاروق اعظم دنیا سے جا رہا ہے، فاروق اعظم کے آخری سانس ہے، فاروق اعظم جیسا جوان دنیا سے جانے کے لیے تیار ہے۔ آپ کا حجرہ ہے، آپ کی یہ جگہ ہے، آپ نے اپنی قبر کے لیے جگہ رکھی ہوئی ہے، اللہ کے نام پہ فاروق اعظم قبر کے لیے جگہ مانگتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہیں اور مانگتا میں نہ دیتی، اس لیے نہ اور نبی آئے، نہ اور گنبد خضرا بنے، نہ مجھے قبر کی ایسی جگہ ملے، کون دیتا ہے؟ خدا کی قسم اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ صدقہ کیا دنیا کی تاریخ کو شرمندہ کر دیا۔ اسے معلوم ہے کہ مجھے قبر کی جگہ باہر ملے گی، اپنے خامن اور اپنے ابا ابو بکر سے دور ملے گی، لیکن یوں فرمایا عبداللہ مانگنے والا وہ جوان ہے، جواب دیتے ہوئے شرم آتی ہے، مجھے معلوم ہے کہ فاروق وہ جوان ہے جس کو میرے محبوب نے جھولیاں پھیلا پھیلا کر مانگ مانگ کے لیا تھا، اس لیے جواب نہیں دے سکتی، جہاں میں نے اجازت دے دی۔ پر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انصاف دیکھو، واپسی آئے تو فرمایا عبداللہ مجھے اٹھا کے بٹھاؤ، لیٹے لیٹے اما عائشہ صدیقہ کا جواب سننا بے ادبی سمجھتا ہوں، مجھے اٹھا کے بٹھاؤ، بٹھا لیا، جواب سنا دیا، پھر بھی فرمایا عبداللہ نوجوانوں اور مسلمانوں میری آخری بات سن لو، اجازت مانگ لی، اجازت مل گئی، پھر بھی لوگ یہ کہیں گے دباؤ دے کر اجازت لے لی، زبردستی اجازت لے لی، ڈانٹ دے کر اجازت لے لی، جب میرا دم نکل جائے، جب میرا منہ کفن میں چھپ جائے، میرے جنازے کو اٹھا کر عائشہ صدیقہ کے دروازے پہ لے جانا، دوبارہ اجازت مانگنا، نہ میں زندہ ہوں، نہ میری حکمرانی ہو، نہ میری حکومت ہو، نہ میرا ڈر ہو، نہ میرا خوف ہو، اگر اجازت دے تو گنبد خضرا میں دفن کر دینا، ورنہ عام جنت البقیع میں دفن کرنا۔ تم لوگ جانتے بھی نہیں فاروق اعظم کس مرتبے کا مالک ہے، عرش والے سے پوچھو یا گنبد خضرا کے مالک سے پوچھو۔ جنازہ اٹھا کر عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پہ لے جایا گیا، پھر اجازت ملی، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پھر روضہ اقدس صلی اللہ علیہ وسلم میں دفن کیا گیا۔ فاروق اعظم کی تاریخ شہادت بھی لوگ یاد نہیں رکھتے، یکم محرم الحرام ہے، محرم کی پہلی تاریخ کو مدینہ پاک میں یہ واقعہ پیش آیا۔ یہ تو سلسلہ چلتا ہی رہے گا قیامت تک، اللہ کے نام پہ مرنے والوں کی کمی نہیں، قرآن کے نام پہ مرنے والوں کی کمی نہیں۔ المؤمنین خلیفۃ المسلمین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان بہادر جوانوں میں سے ہے جن کا دبدبہ آج تک دنیا میں مانا جاتا ہے۔ اہل اسلام نے مورخین نے تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے اگر فاروق 1 سال اور زندہ رہ جاتے دنیا میں کفر کا نام و نشان باقی نہ رہتا۔
جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑا عظیم انسان ہے، بہت بڑا آدمی ہے، بہت بڑی ہستی کا مالک ہے۔ جناب مدنی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دعا کا ثمر بن کر آیا، دعا کا نتیجہ بن کر آیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کی تعمیر کرتے وقت دعا مانگی، بیت اللہ بناتے وقت دعا مانگی، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو مانگا، گویا خلیل اللہ نے حبیب اللہ کو مانگا۔ خلیل کی دعا کا ثمر، خلیل کی دعا کا جواب، خلیل کی دعا کا نتیجہ کم سے کم 4000 سال بعد آیا۔ کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فاروق اعظم کے لیے جھولی پھیلائی، ادھر جھولی پھیلائی، ادھر فاروق اعظم سامنے کھڑے تھے۔ ملتان کے مسلمانوں، کبھی تو سوچا کرو مانگنے والے کی جھولی بھی دیکھ۔ مانگنے والا کوئی عام آدمی نہیں، کوئی بادشاہ نہیں، کوئی فقیر نہیں، کوئی پیر نہیں، کوئی مولوی نہیں، کوئی عام آدمی نہیں۔ مانگنے والے کو بھی دیکھ، مانگنے والے کی جھولی کو بھی دیکھ، اور دینے والے رب العالمین کے خزانے کو بھی دیکھ، اور آنے والے فاروق اعظم کو بھی دیکھ۔ کس شان سے مانگا، رو رو کے مانگا، آہو جاری کر کے مانگا۔ مسلمان بڑے پریشان ہیں۔ سرزمین عرب میں، مکے کی سرزمین پہ مسلمانوں کی تعداد بڑی مختصر ہے۔ مورخین نے لکھا ہے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تشریف لانے والے دن تک مسلمانوں کی تعداد صرف 14 تھی۔ بہت پریشان کیا گیا مسلمانوں کو۔ تمہیں آج قرآن کی کیا قدر ہو، تمہیں آج ایمان کی کیا قدر ہو، تمہیں آج اسلام کی کیا قدر ہو۔ کبھی ان غریب صحابہ کرام کی قبروں سے جا کے پوچھو، خدا کی قسم جن کو اتنا مارا گیا، اتنا مارا گیا کہ عرش عظیم کانپ اٹھتا تھا۔ مردوں کو مار پڑی، عورتوں کو مار پڑی، نوجوان بچیوں کو مار پڑی اسلام اور ایمان کی وجہ سے۔ آج تو بھی مسلمان بنا پھرتا ہے، میں بھی مسلمان بنا پھرتا ہوں، پتہ چلے گا موت کے وقت اسلام پہ موت آئی یا کفر پہ آئی۔ آخری وقت کس حال میں ہوگا کوئی نہیں جانتا۔ ادھر جناب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صحابہ کرام کی تکلیفوں کو دیکھ کر رات دن رویا کرتے تھے۔ جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنا عظیم آدمی ہے، اتنا بڑے مرتبے کا مالک ہے۔ دو آدمیوں میں تلخی ہو گئی، لڑائی ہو گئی تلوار پہ۔ ایک مسلمان منافق ہے، ایک یہودی ہے، وہ کہتا ہے تلوار میری ہے، وہ کہتا ہے تلوار میری ہے۔ جناب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس تشریف لے آئے، حضور کی خدمت میں دونوں آ گئے، معاملہ سامنے رکھ دیا۔ جناب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے معاملے کی تحقیق کر کے تلوار یہودی کو دے دی، اصل میں تھی بھی یہودی کی۔ وہ مسلمان جو تھا منافق باہر نکل کے یہودی کو کہنے لگا کہ یار فیصلہ تو ہو گیا پر مزہ نہیں آیا، میں تو حضرت عمر سے فیصلہ کراؤں گا دوبارہ۔ اب یہودی تو جانتا تھا کہ مسلمان ہو اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کے خلاف کرے، یہ ناممکن ہے، یہ ہو نہیں سکتا۔ وہ کہنے لگا بھائی جہاں دل کرے وہاں چلو۔ وہ منافق فاروق اعظم کے پاس آیا یہودی کو لے کر اور کہنے لگا کمال ہے یار تمہارے بھی، اچھے لوگ ہو، تمہیں مسلمان کی قدر ہی نہیں۔ فاروق اعظم نے پوچھا کیا ہوا؟ وہ کہنے لگا حد ہوگی، تم کلمہ پڑھنے والے کی قیمت ہی نہیں جانتے، قدر ہی نہیں کرتے۔ اس نے کہا بھئی ہوا کیا؟ کہ دیکھو تلوار میری تھی، اس کو مل گئی، فیصلہ کریں آپ۔ یہودی جانتا تھا، کہنے لگا بھائی
پہلے بات سن لینا، تمہارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے فیصلہ فرمایا تلوار مجھے دے دی ہے، میری ہے۔ میں نے کہا جاؤ بھائی فیصلہ تو ہو گیا۔ وہ منافق کہنے لگا نہیں جی میں تو آپ سے فیصلہ کراؤں گا۔ فاروق اعظم فرمانے لگے فیصلہ تو ہو گیا جاؤ۔ انہوں نے کہا نہیں جی آپ فیصلہ کریں۔ انہوں نے کہا اچھا نبی کے فیصلے کے بعد مجھ سے فیصلہ کرانے آئے ہو؟ کہ جی ہاں میں تو آپ سے فیصلہ کراؤں گا۔ تو پھر تشریف رکھو میں فیصلہ کر دوں گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لے گئے اندر، گھر میں تلوار لے آئے، فرمایا اب بھی چلے جاؤ فیصلہ ہو گیا۔ وہ منافق کہنے لگا نہیں جی آپ فیصلہ کر دیں۔ انہوں نے کہا اچھا میں فیصلہ کرتا ہوں۔ اٹھائی تلوار، ماری گردن پہ، وہ جا کے پڑی کہ جو میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو نہیں مانتا میرے پاس اس کے لیے یہ فیصلہ ہے۔ اب وہ منافق تو مر گیا، اب مدینے میں اور منافق بھی جتنے تھے شور مچ گیا، ہائے ہائے ابدال مار دیا، ہائے ہائے غوث مار دیا، بڑا نیک تھا، بڑا تہجد گزار تھا، بڑے سجدے کرنے والا تھا، بڑا یوں تھا اور بڑا یوں تھا، شور مچ گیا۔ اور یہ سارے کے سارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ انہوں نے کہا جی بدلہ دلواؤ، ظلم کر دیا فاروق اعظم کے بارے میں کہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاملے کی تحقیق فرمائی تو آپ نے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلوایا اور فرمایا معاملہ کیا ہے؟ تو فاروق اعظم نے فرما دیا جی آپ کے فیصلے کے بعد یہ میرے پاس فیصلہ کرانے جو آئے اس کے لیے میرے پاس، جو تیرا فیصلہ نہ مانے میرے پاس اس کے لیے یہی فیصلہ ہے، اور کوئی فیصلہ کرانے کے لیے آ کے دیکھے یہی فیصلہ کروں گا۔ اب وہ منافق تو ہوتا ہی بے ایمان ہے، وہ مکر گئے۔ انہوں نے کہا نہیں جی ہم میں سے کوئی فیصلے کے لیے گیا ہی نہیں، میں تو بیچارہ نماز پڑھ کے اللہ اللہ کرتا ہوا جا رہا تھا اور خم خم مار دیا یوں ہی، کوئی جھگڑا نہیں، کوئی لڑائی نہیں، کوئی فساد نہیں، کوئی فتنہ نہیں، یوں ہی مار دیا بیچارہ، ہائے قرآن پڑھتا ہوا مار دیا، ہائے اللہ اللہ کرتا ہوا مار دیا۔ اب ضرورت پڑی گواہ کی کہ بھی اس بات کا گواہ کون ہے کہ یہ دوبارہ فیصلہ کرانا چاہتا تھا۔ منافق جھوٹ بولنے میں کوئی سانس خالی نہیں جانے دیتا۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے لوگوں منافق کی 3 نشانیاں، منافق کی 3 پہچان ہے، منافق کی 3 عادتیں ہیں۔ اذا حدث کذب، جب بھی بات کرے گا جھوٹ بولے گا۔ اذا وعد اخلف، وعدہ کرے گا اس کے خلاف کرے گا۔ امانت میں خیانت کرے گا، بات کرے گا تو جھوٹ بولے گا، وعدہ کرے گا اس کے خلاف کرے گا۔ امانت رکھ دی جائے اس میں ضرور بے ایمانی کرے گا، وعدے کے خلاف کرے گا، جھوٹ بولے گا۔ جناب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فاروق اعظم سے فرمایا گواہ لے آؤ۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس گواہ کہاں ہے؟ یہ آئے تھے، میں نے وہاں کوئی پارٹی بٹھا رکھی تھی یا کوئی مسجد کا معاملہ تھوڑا ہی ہے جو نمازی گواہ مل جائیں، گواہ کوئی نہیں۔ جناب مدنی کریم سب کہہ دو صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو تشریف آوری، تشویش ہوئی، پریشانی ہوئی، اب کیا بنے؟ فاروق اعظم کے پاس گواہ کوئی نہیں، معاملہ قتل کا ہے، معاملہ آدمی کا ہے۔ اللہ پاک جل شانہ کا دریائے کرم جوش میں آیا، آواز آئی فلا وربک۔ کاش مسلمانوں تم قرآن کریم کا انداز سمجھتے، تمہیں قرآن کے ربط ضبط کا پتہ ہوتا، تمہارے دل میں یہ یقین ہوتا کہ جیسے انگریزی سے نوکری مل جاتی ہے، عربی پڑھنے سے جنت مل جائے گی، ذرا برابر بھی یقین ہوتا تم اس آیت کو پڑھ کر مر جاتے۔
تمہارے یہاں کچہریوں میں دستور ہے گواہی دینے سے پہلے حرف اٹھایا جاتا ہے، جو کہوں گا سچ کہوں گا، اگرچہ سچ وہ ہماری عدالتوں میں پھر بھی سچ نہیں کہتا۔ سچ کہلوانے والے سچے نہیں، سچ کہنے والا سچا نہیں۔ جس کی عدالت میں کہا جا رہا ہے عدالت سچی نہیں، غلط حلف نامے استعمال کیے جاتے ہیں۔ اللہ پاک جل شانہ کی بے نیازیوں کے قربان جاؤں، گواہی بعد میں دی، حلف پہلے اٹھایا۔ فرمایا فلا وربک، مجھے اپنی کبریائی کی قسم اور میرے محبوب مجھے تیرے رب کی قسم، لا یؤمنون، ہرگز ایماندار نہیں، ہرگز مومن نہیں، ہرگز ایمان والا نہیں، ہرگز کلمے والا نہیں، ہرگز اسلام والا نہیں، لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ قرآن کریم میں اللہ پاک فرماتے ہیں مجھے تیرے رب کی قسم میں گواہی دیتا ہوں وہ آدمی ایماندار ہو ہی نہیں سکتا، وہ ایمان والا بن ہی نہیں سکتا، وہ کلمے والا ہو ہی نہیں سکتا، اسلام والا ہو ہی نہیں سکتا جو میرے محبوب تیرے فیصلے کو نہ مانے، جو تیرا فیصلہ ٹھکرا دے، جو تیرے فیصلے کو تسلیم نہ کرے۔ میں خدا عدالت میں گواہ بن کر آیا، میں گواہی دینے کے لیے آیا ہوں، وہ ایماندار ہی نہیں جو کالی کملی والے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فیصلے کو نہ مانے۔ الہ العالمین زبان سے مان لے، اوپر اوپر سے تسلیم کر لے، اندر دل میں کھوٹ رکھے، اچھا نہیں ہوا، صحیح نہیں ہوا، میرا حق مارا گیا، یہ اچھا اسلام ہے، یہ اچھا قرآن ہے، یہ اچھی عدالت ہے۔ اللہ پاک نے گواہی دے دی، فرمائی زبان سے 1000 مرتبہ مانے، لا یجدو فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم تیرے رب کی قسم جس کے دل میں تیرے فیصلے کی بات ذرہ برابر بھی شک رہے وہ ایماندار ہو ہی نہیں سکتا۔ ہم سوچیں تو صحیح کتنے فیصلے آج ہم اللہ کی عدالت اللہ کے حکم کے مطابق کرتے ہیں۔ فیصلہ کرنے والا بھی اسلام کے مطابق فیصلہ نہیں کرتا، فیصلہ ماننے والا بھی اسلام کے مطابق فیصلہ نہیں مانتا۔ آپ کے سامنے ہے جو کچھ اس کائنات میں ہو رہا ہے۔ جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حالت میں تشریف لائے، امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ دار ارقم میں نماز کے لیے وضو فرما رہے ہیں، نماز کی تیاری فرما رہے ہیں۔ فاروق اعظم ایمان لانے کے لیے تشریف لائے، حاضر خدمت ہوئے، کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے اور آپ نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہونے لگے۔ دار ارقم کے مکان میں اندر کوٹھڑی میں فاروق پوچھنے لگا میرے آقا یہ کیا کرنے لگے ہو؟ فرمایا اے عمر نماز پڑھنے لگا ہوں، رب کی عبادت کرنے لگا ہوں۔ فاروق اعظم نے پوچھا سارا جہان رب کی عبادت بیت اللہ میں کرتا ہے، خانہ کعبہ میں کرتا ہے، آپ یہاں چھپ کر کوٹھڑی میں نماز پڑھتے ہیں۔ جناب مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، فرمایا فاروق تیری قوم مجھے بیت اللہ میں نماز نہیں پڑھنے دیتی، سجدہ نہیں کرنے دیتی۔ اگلے دن میں نے نماز کا سجدہ کیا تھا بیت اللہ شریف میں، حرم محترم میں، خانہ کعبہ میں، میری پیٹھ پہ اونٹ کا سارا اوج لا کر رکھ دیا، میں سجدے سے سر نہ اٹھا سکا۔
جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حرم محترم میں بیت اللہ شریف میں کھڑے ہو کر قرآن مجید کی 2-4 آیتوں کی تلاوت فرمائی، سارا مکہ مارنے لگا، کسی نے ادھر سے مارا، کسی نے ادھر سے مارا، کسی نے دھکا دیا، کسی نے جوتا مارا، کسی نے پتھر مارا۔ صدیق اکبر پہنچائے اور آپ نے آواز بھی لگا دی، اتقتلون رجلا، تم اس آدمی کو قتل کیوں کرتے ہو جو اتنی بات کہتا آئی یقول ربی اللہ، کیوں مارتے ہو جو اتنی بات کرتا ہے کہ رب میرا اللہ ہے؟ اس جرم میں مارتے ہو۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میرے منع کرتے کرتے بچاتے بچاتے ہٹاتے ہٹاتے ایک ظالم آگے بڑھا اور اس نے مدنی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے گلے میں کپڑا ڈال کر اتنے بل چڑھائے، ایک اور کمینے نے آگے بڑھ کر محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے گلے میں کپڑا ڈال کر اتنا زور سے جھٹکا مارا حضور کے منہ مبارک میں جھاگ آ گئے۔ اس دین کے پیچھے، اس قرآن کے پیچھے بڑی تکلیفیں برداشت کی ہیں خود محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس نے، آج تم نے تماشا سمجھ رکھا ہے۔ جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کر دیا میرے آقا جب تک میں نہیں آیا تھا کوٹھلیوں میں نماز ہوتی تھی، چھپ چھپ کر آپ نے نمازیں پڑھی، لیکن یہ ہو نہیں سکتا، میں اسلام میں داخل ہو جاؤں، میں غلام بن چکا ہوں، میں آپ کی خدمت میں حاضر ہو چکا ہوں، ایمان لا چکا ہوں، اور آپ پھر بھی گھر میں نماز پڑھیں تو میرے آنے کا فائدہ کیا ہوا؟ بیت اللہ میں چلیں، خانہ کعبہ میں چلیں، آپ وہاں چل کر نماز ادا فرمائیں۔ عمر تیری قوم مارے گی، ہماری تعداد بڑی ہے، بہت تھوڑی ہے، ہم بڑے کمزور ہیں، مارتے ہیں، میرا گلا گھونٹا گیا، میری پیٹھ پہ اونٹ کا سارا اوج لا کے رکھ دیا گیا۔ خطاب کا بیٹا کہتا ہے آقا سب کچھ ہوا، خود دیکھا اور خود کیا، سب کچھ سنا، سب کچھ ہوا، لیکن یہ سارے معاملات میرے آنے سے پہلے تھے۔ میرے آقا اب چلو بیت اللہ میں نماز آپ پڑھیں، میں جانوں سارا مکہ جانے۔ سارا عرب جانے، میں جانوں۔ آپ بے پرواہ ہو کر اپنے رب کی عبادت کریں، بیت اللہ میں چلیں، میرے ذمہ آیا سارا مکہ۔ آپ لوگ تو یہ نقطے سمجھیں گے ہی نہیں۔ چاہیے یہ تھا کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے چلو ابھی تو مسلمان ہوا ہے، ایک ہفتہ تو ٹھہر جا پھر چلیں گے، ہم تجھے بھی دیکھ لینا کتنے پانی میں ہے، تجھے بھی دیکھ لینا کتنے پانی میں ہے۔ نہیں، فاروق اعظم کی زبان پر حضور کو اتنا اعتبار تھا، اسی وضو سے اسی وقت بیت اللہ میں تشریف لے گئے۔ تجھے 60 سال ہو گئے کلمہ پڑھتے پڑھتے، تیرے کلمے کا کچھ نہ بنا، تیرے دین کا کچھ نہ بنا، تیرے ایمان کا کچھ نہ بنا، تیری ٹٹی داڑھی ہوگی پڑھتے پڑھتے، نہ معلوم مرتے وقت کفر پہ مرے گا یا کلمے پہ مرے گا۔ لیکن فاروق کو کلمہ پڑھے ہوئے 2 منٹ نہیں ہوئے، کالی کملی والے کو اس کے کلمے پہ کتنا بڑا یقین ہے، فوراً بیت اللہ میں تشریف لے گئے۔ اور خانہ کعبہ میں جا کر پھر فاروق اعظم نے ہمارے والا کام نہیں کیا، او جی آج پہلا دن ہے نا، ذرا جلدی سے پڑھ لو، میں دروازے پہ کھڑا ہو کے دیکھ رہا ہوں کوئی مکے والا آ نہ نکلے، ہاں خامخواہ جھگڑا نہ ہو جائے، جھگڑا اچھی چیز نہیں نا جی، آپ جلدی سے ذرا فارغ ہو جائیں۔ یہ نہیں، جناب مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم
नमाज पढ़ने के लिए बैतुल्लाह में खड़े हो गए। फारूक आजम खाने काबा की छत पे चढ़ गए और आवाज लगा दी, ओ मक्के वालों, ओ मक्के के शेरों, ओ मक्के के बहादुरों, ओ मक्के के दलेरों, ओ मक्के के मर्दों, मक्के के नौजवानों, कुरैशियों, सारे मक्के वाले सुन ले, सारे अरब वाले सुन ले, तुम्हारी इत्तला के लिए मैं ऐलान करता हूँ, आओ देखो, कर लो क्या करते हो, मेरा महबूब बैतुल्लाह में नमाज पढ़ने लगा है। सिर्फ यही नहीं, आवाज लगा दी, मक्के वालों, जिसने अपनी बीवी को बेवा बनाना हो सामने आ जाए, जिसने अपने बच्चों को यतीम कराना हो सामने आ जाए, जिसने अपने घर को उजाड़ना हो फारूक के सामने आ जाए। तो कितना बड़ा जवान होगा जिसके आने से नबी ने बैतुल्लाह में नमाज अदा फरमाई। बैतुल्लाह में नमाज हुई, खाने काबा में नमाज हुई। कितना बड़ा मुंसिफ, कितने बड़े अदल का मालिक। बैतुल मुकद्दस को फतह करने के लिए लड़ाई नहीं करनी पड़ी, इंसाफ काम आ गया। आगे बढ़कर चाबियां हवाले कर दी भाइयों ने। सब लोग अपने लिए अच्छी अच्छी दुआएं मांगते हैं, औलाद के लिए कोठी बंगले मांगते हैं, औलाद के लिए राहत और आराम और आसाइश मांगते हैं। आप ना जाने क्या क्या मांगते होंगे, मैं ना जाने अपने लिए, अपनी औलाद के लिए क्या क्या मांगता हूँगा, लेकिन फारूक की दुआ तो देखो, कहता अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़ना शहादतन फी सबीलिक। मौला तेरी हुजूर में मेरी इल्तजा है, मेरी दुआ है, मेरी मुनाजात है, मैं तेरी हुजूर में दुआ मांगता हूँ। मौला मुझे बिस्तर की मौत से बचा, मैं अपने घर की मौत से पनाह मांगता हूँ, तेरी राह में तेरे नाम पे कुर्बानी दिया चाहता हूँ। शहादत यूं ही नहीं मिला करती, इसके लिए तो बड़ी तगो-दाव करनी पड़ती है, इसके लिए बड़ी जुस्तजू करनी पड़ती है, इसके लिए बड़े दामन फैलाने पड़ते हैं, इसके लिए बड़ी दौड़ धूप करनी पड़ती है। यूं ही तो अल्लाह पाक ने ऐलान नहीं कर दिया, फरमाया वला तक़ूलू लिमन युक़तलु फी सबीलिल्लाह फी सबीलिल्लाहि अम्वात। अल्लाह फरमाते हैं, लोगों जो मेरे नाम पे सर कटा दे, मेरे नाम पे मर जाए, मेरा काम करता करता मर जाए, मेरा कुरान पढ़ता पढ़ता मर जाए, मेरी नमाज का सजदा करता करता मर जाए, मेरा नाम लेता लेता मर जाए, अल्लाह फरमाते हैं मेरे यहाँ उसका इतना बड़ा मर्तबा है, तुम दुनिया में रहने वालों को, फरिश्तों को इजाजत नहीं कि ऐसे मरने वाले को मुर्दा ना कहें। बल अहयाउं वलाकिन ला तशऊरून, वो जिंदा हैं, तुम्हें उनकी जिंदगी की तमीज नहीं है, समझने का सलीका और शऊर नहीं है। फारूक आजम दुआ मांगते हैं, अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़ना शहादतन फी सबीलिक। या अल्लाह तेरी राह में शहादत की मौत मांगता हूं। काबुल से लेकर तराबुलस तक इस्लाम का झंडा लहराने वाला फारूक आजम, 900 जामिया मस्जिदें, 9000 बड़ी छोटी मस्जिदें बनाने वाला फारूक आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु, जिसके दौरे खिलाफत में इस्लाम को इतनी तरक्की मिली, इस्लाम को इतना उरूज मिला, और वो बात पूरी करके दिखाई जो काली कमली वाले सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ मांगी थी कि फारूक को अगर ईमान मिल जाए तो तेरे इस्लाम को शान मिल जाएगी, शौकत मिल जाएगी, अजमत मिल जाएगी। अजमत बन के दिखाया।
اور محبت کا معیار عرض کر دیا وجال موتنا فی بلد محمد صلی اللہ علیہ وسلم. مولا او میرے پروردگار مدینے کی موت عطا فرما، یار کے شہر کی موت عطا فرما. اللہ میاں نے جواب دیا میرے فاروق میں تیرے دل کی دھڑکنوں سے واقف ہوں، تیری دعا کے صرف الفاظ نہیں، میں تیری رگوں کے خون کے قطرے قطرے سے واقف ہوں. تجھے تو دفن کے لیے ایسی جگہ دوں گا بالکل اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بغل میں برابر میں. کیوں؟ میرے محبوب کو بھی تجھ سے بڑی محبت ہے، اتنا قریب تجھے قبر کی جگہ دوں گا. جب اس کا دل کرے وہ تجھے دیکھ لے، جب تیرا دل کرے تو دیدار کر لے. تجھے تو اتنا قریب جگہ دوں گا، تو مدینہ مانگتا ہے. اور فرمایا فاروق تجھے ایسی موت دوں گا، کسی کی شہادت کی گواہی دینے کے لیے احد کا پتھر آئے گا، کسی کی شہادت کی گواہی دینے کے لیے حنین کی مٹی آئے گی، کسی کی شہادت کی گواہی دینے کے لیے بدر کی مٹی آئے گی، کسی کی گواہی دینے کے لیے احد کے پتھر آئیں گے، تو تبوک کی مٹی آئے گی، قادسیہ کی مٹی آئے گی. پر اے میرے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیری شہادت کی گواہی دینے کے لیے میرے نبی کا مصلی آئے گا، تیری شہادت کی گواہی دینے کے لیے فجر کی نماز آئے گی، تیری شہادت کی گواہی دینے کے لیے سارا مدینہ آئے گا، تیری شہادت کی گواہی دینے کے لیے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد آئے گی، تیری شہادت کی گواہی دینے کے لیے مدینہ آئے گا، فجر کی نماز آئے گی. اللہ فرماتے ہیں او فاروق تیری گواہی دینے کے لیے میرا قرآن آئے گا. نماز پڑھاتے ہوئے اللہ نے ایسی دعا قبول کی، مسجد نبوی ہو، محراب نبی کا، منبر نبی کا، مسجد نبی کی، شہر نبی کا. کون سا شہر؟ لا اقسم بہذا البلد، میرے محبوب مجھے تیرے اس شہر کی گلیوں کی قسم، وانت حل بہذا البلد، میرے محبوب تیرے وطن کی قسم، تیرے شہر کی قسم، تیرے گلیوں کی قسم. اتنا بڑا عظیم جوان پیشیمان بنا کھڑا ہے، نبی کے مصلی پہ کھڑا ہے، بے ایمان منافق نے چھرا مارا، نماز میں چھرا مارا، قرآن پڑھتے ہوئے کو چھرا مارا، فجر کی نماز پڑھاتے ہوئے کو چھرا مارا. وہ فاروق جو انصاف کا اتنا بڑا علم بردار تھا مدینے میں ہے، زلزلہ آ گیا، بھونچال آیا زمین میں، ہم لوگ دعا مانگیں گے، ڈر کے مکان چھوڑ کے باہر بھاگیں گے، دکانوں سے باہر نکل جائیں گے، دب کر نہ مر جائیں. فاروق کی شان بتاؤں، کوڑا اٹھایا اور زمین پہ مارا، اسکن ٹھہر جا، زمین پہ کوڑا مار دیا، درہ مار دیا، ٹھہر جا، زمین ٹھہر گئی. یوں فرمایا میں تجھ پہ انصاف کرتا ہوں، تجھے ہلنے کی اجازت نہیں، تجھے ہلنے کی اجازت نہیں. زمین ٹھہر گئی. کسی نے آ کر خبر دی آتش فشاں پہاڑ سے لاوا نکل رہا ہے، آگ نکل رہی ہے، بستیاں جل رہی ہیں اور وہ آگ چل رہی ہے. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی چادر اتار کر دے دی، فرمایا جلدی جاؤ آگ کے سامنے یہ چادر کر دو اور آگ کو بتا دو یہ فاروق اعظم کی چادر ہے. تاریخ شاہد ہے، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چادر کو دیکھ کر آگ بجھ نہیں گئی، بسم نہیں گئی، ختم نہیں ہوئی،
वापिस होकर पहाड़ में दाखिल हो गई। जमीन पे जलजला आया तो दुर्रा मार दिया, आग जलाती जा रही है तो चादर देखकर वापिस हो गई। पानी को खत लिख दिया, अगर अल्लाह के हुक्म से बहता है तो बहता रहे, वरना हमें तेरी कोई जरूरत नहीं। मैं तुम्हें कसम उठा के देता हूं, फारूक आजम की चिट्ठी रुका दरिया में रेत में दफन कर दिया गया। दरिया की जमीन ने आज तक सूरज का मुंह नहीं देखा। जुमा पढ़ाते वक्त, खुतबा इरशाद फरमाते वक्त आवाज लगा दी, मुसलमान लश्कर को होशियार हो जाओ, चारों तरफ तुम्हारे काफिर घेरा डालने वाला है। कई सौ मील दूर थे, वायरलेस ना थी, रेडियो ना था, टीवी ना था, टेलीग्राफ ना था, टेलीफोन ना था। हवा ने फारूक आजम की आवाज को मदीने मस्जिद नबी से उठाकर, सहाबा कहते हैं हमने इस तरह आवाज सुनी जैसे फारूक हमारे सर पे बोल रहा हो। हवा ने एहतराम किया, जमीन ने एहतराम किया, आग ने एहतराम किया, पानी ने एहतराम किया। तू अगर एहतराम नहीं करेगा तो फारूक की शान में कमी नहीं आने वाली। इतना बड़ा अजीम जवान काली कमली वाले सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब फारूक जन्नतुल फिरदौस में तशरीफ ले जाएंगे 70,000 आदमी साथ जाएगा। न जाने कौन खुशकिस्मत लोग होंगे जो फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के झंडे के नीचे होकर जन्नत में जाएंगे। इतना अल्लाह वाला जवान, इतने खौफ वाला जवान। मैं एक बात अर्ज करूंगा, अंदाजा लगा लेना, तेरी बात का लिहाज काउंसलर करेगा, तेरा लिहाज चेयरमैन करेगा, तेरा लिहाज थानेदार करेगा, तेरा लिहाज कोई मामूली अफसर करेगा, तेरा लिहाज कोई दुनियादार करेगा, तेरा रिश्तेदार तेरा लिहाज करेगा, तेरा यार तेरा लिहाज करेगा। फारूक आजम की सीरत और जिंदगी के बारे में इतनी सी बात करूंगा। अल्लाह तबारक व तआला की अता का क्या कहना, उसकी देन का क्या कहना। जो फारूक फर्श पे पसंद करता है, मालिक की कायनात अर्श पे वही पसंद फरमाते हैं। कुरान करीम में तकरीबन 19 मकाम ऐसे हैं जो फारूक ने फर्श पे चाहा, अल्लाह ने अर्श से कुरान बनाकर वही उतार दिया। फिर इंशाअल्लाह किसी जुमे में तफसील से वो बातें अर्ज करूंगा, कौन कौन सी आयत फारूक आजम की हिमायत में उतरी।